بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک ایسا ببرکت اور رحمت و برا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے ببرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے دماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کرے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھے۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المؤمنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئی تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو مار کی سزا دو۔ اگر وہ تابعدار رہے تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم کے پاس آئی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا، تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت پورا کرتے ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورتوں کو کلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ پاک کے ارشادات اور نبی پاک کی احادیث میں نافرمان بیوی کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو حج کر لے، بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکے۔ ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بھی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔